ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਸ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ میں وہی بات ذرا دکھا دوں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ کس پر قادر ہے. سرچ پتا ہے چلنی ہے کیمرہ اوپن رکھنے نا لو کیمرہ تل بند کرنے جو بندے چلے ہونے ہوسٹ نا کیمرہ کھلتے ہوئے نا کیمرہ کھلے 12-13 اور آئیڈیاں بن جانی ہیں. او خیر بھن دی خود ہی آوے جس پڑھانی بڑھاوے اے جی بندہ وائرل ہونا ہے جڑے اسی خود ہی آن نے وائرل کر کے نہ مشہور کر دینا. اے تھلے محمد حمزہ کون ہے یار؟ اے یار اپنا ہی بندہ ہے. انہاں دی ماؤ دا پتہ ہے نا کول کیمرہ تو کھلنا نہیں تے گلاں سن یار گالا نہ کٹو صوفی صاحبان، گالا نہ کٹو کٹ بابو. رضوی کتی نے بچیا وا آکھو کتی نے بچیا وا آکھو کیمرہ کھول تے مرگی پہ آوے نہیں ہے کہن لو کو مار نہ دے. رضوی آج نشہ کیا ہوا ہے یا نشہ نہیں ملا آج تمہیں؟ یار جوگی مجھے چھوڑے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے. سگریٹ تمباکو چھوڑے ہوئے مجھے تقریباً آج تیسرا ہفتہ ہے. اور چھوڑ یار، کافی تیری آنکھیں بتا رہی ہیں تو کو سگریٹ پیتا ہے پکا پکا. نہیں پیتا سگریٹ میں نے چھوڑ دیا. سگریٹ تمباکو بھی نہیں پیتا کسی یا قسم کا نیند کوئی سے اٹھا ہے نشہ. ابھی؟ نیند آئی ہوئی ہے سخت قسم کی ہے بات ٹھیک ہے. ہاں، ورنہ تمہاری آنکھیں ایسے لگ رہی ہیں جیسے صحیح والا نشہ کرتے ہو. نہیں کوئی نشہ بھی نہیں کرتا بھائی. ابھی کافی پیوں گا نا تو سارا اوکے ہو جائے گا کام. صحیح ہے. اوے بال کھول دے فل رضوی. انگلش. یہ نیچے دیکھا ہے یہ فنکار نام کی آئی ڈی سے ایک آیا ہے. یہ گشتی کا بچہ کہتا ہے جی میں خالد بن ولید کا سپاہی ہوں. اس کتی کے بچے سے کہو کیمرہ کھولے ابھی دیکھنا اس کی ماں مر جائے گی ادھر. یہ اس کی بہادری ساری نکل جائے گی. لان لینی کے ایک بندہ فیس کے ساتھ ہے اس کے سر پہ سارے بونگیاں مار دو تمہاری ماں کی کس دیو بندیو بہن چودو خرجیو. رضوی نہ کر یار، خاموش ہو جا، چپ کر. جیو رضوی، دیوبندیوں کو دو گالیاں. تمہاری ماں کا پھدا یہ رضوی بیٹھا ہوا ہے ہمیں رضوی منع فیس کے ساتھ. اس نے ہمیں آنا منع ہے کرتے ادھر ہو، میرے گالیاں نہ پاس آئے دو، اپنی خود ماں کا گالیاں پھدا دے رہے ہو لے کے یار، آئے. نہیں کرو رضوی، رضوی آپ بری ہمیں بات. منع کر رہے ہو، گالیاں نہ دو، آپ خود نکال رہے ہو یار، ابھی خاموش ہو جاؤ. نہیں یہ چوتیے بہن چوت کال کے ٹٹو چھوڑو سارے چھوڑو بہن چوت آگے چھوڑو باتیں کرتے چھوڑو نہیں یار، کرتے. چھوڑ ابو چھوڑ اصل میں رضوی، بیٹھے ہوئے چھوڑ ہیں، دو. چھوڑو رضوی دو چھوڑ دیوبندیوں دو کو گالیاں اور دو، مزہ آئے. دیں گے نا تو بندی فارغ ہے. کافر میں نہیں کہتا میں نے رجوع کر لیا لیکن فارغ ہے. یار وہ کدھر ٹور گیا؟ اب میرے تو لان کا گالیاں رضوی سکرین شاٹ آ گئے تم براق بادشاہ. رضوی وہ لڑکی کون تھی بہن؟ وہ لڑکی بھائی بڑی کوئی خنزیر آدمی تھی وہ لڑکی. تو ادھر ہمیں بٹھا کے پڑھوے تو بھاگ گیا ادھر سے. نہیں میں گیا تھا اس کے پیچھے. وہ نہیں ہے بگ بردر. یہ کون یہ؟ مجھے کیا پتا ہے کون ہے، رینڈم گیا تھا میں تو. ہاں میں تو تمہیں دیکھ کے آیا، تو میں جیسے آیا تو بھاگ گیا. پھر وہ آیا کرکری، پھر کرکری کو اٹھایا. اس کو یہ بگ برادر نہیں ہے علمی کتابی، اس کو اٹھایا پھر اس نے. جوگی میں تمہیں بتاؤں تم نا ایک دن ٹائم رکھ کے نا اس ٹاپک پہ اگر فیضان بھائی کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہو نا تو میں تمہیں یقین مانتا ہوں نا تمہیں پنچر لگانے کے لیے نا بندہ بھی نہیں ملے گا اتنے کہ تمہارے اندر مورے ارے ہوں گے. مناظرہ تھوڑی نہ کرنا ہے، میں نے تو وہ کرنا ہے، دیکھنا ہے خالی اور چیزوں کو. ہاتھ نکالو ان بہن چودوں سے. یہ قادیانیوں کا بی ٹیم ہے یہ دیوبندی جتنے بھی ہیں. تو وہ یار دیوبندی، چلو دیوبندی قادیانیوں کی ٹیم ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں قادیانیوں کی ٹیم ہے، دیوبندی اور بریلی. بریلوی کیوں ہے بھائی؟ بریلوی کیوں ہے؟ بریلویوں نے تو رد کیونکہ دونوں قادیانیت پہ چیزیں کام کیا ہوا ہے. دیکھو نا، مجھے تو دونوں چیزیں ملی ہیں نا، تبھی تو میں اعتراض کر رہا ہوں. دونوں ملی ہیں. بھائی جوگی میرا یہ چیلنج ہے، اگر میرے سر میں درد بریلویت کو کر دی تم نے سامان. قادیانیوں کی بی ٹیم ثابت کر دیا، با خدا میں بریلویت چھوڑ کے دیوبندی پہنچوں گا. یہ میں ابھی پورے 27 بندوں کے سامنے کہہ رہا ہوں.
अगर तुमने देवबंदी बरेलवियों को कादियानियों की बी टीम साबित कर दिया देवबंदी, तो मैं फिर भी नहीं बनूंगा, लेकिन बरेलवियों से तौबा कर लूंगा, रिजवी मेरी स्क्रीन क्योंकि बड़ी करना। देवबंदी फैजान तुम्हारी भाई बहन एक चोद हवाला मैं लगाता हूँ, ये जरा इसको जरा आप देखना कि क्या है इसका ना। है। नहीं, और रिजवी हवाले बाद में लगाना, अगर इधर लगाओगे तो वो तुम यार डर जाओगे। रैंडमली वैसे दिखा देता अच्छा हूँ ना ये देखो, लोगों को। ये नीचे बिलाल भट्ट ने कमेंट किया है अब है भी भट्ट, मैं ज़ात के साथ गल नहीं दूंगा क्योंकि हमारे फैजान वह भी भट्ट है, लेकिन मैं देने वाला था कि वो जो गुलाम कादिर है ना, वो ठोकू तुम्हारा कोई और था। और सुनना, वो रिजवी स्क्रीन बड़ी कर, मैं हवाला एक देता हूँ, इसको थोड़ा थोड़ा गुलाम एक्सप्लोर कादिर करना। बेग और मिर्जे का उस्ताद, दो शख्सियात, एक का ताल्लुक इंडिया से, एक का पाकिस्तान से है, बहन चो दो उसे किधर बना दियो। रिजवी हाँ, हवाला लेना यार, वो फरहान फैजान भाई उसको एक्सप्लोर कर देगा खुद ब खुद यहीं का यहीं। बड़ा वाला, मैं लगा रहा हूँ ना सामने, स्क्रीन बड़ी कर दे। पहले 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 हवाला लगाओ फिर, क्योंकि ओ उस दिन यार भी एक एक मुझे ये इसकी समझ नहीं आ रही, इसका मैं फैजान भाई से पूछना चाह रहा हूँ, तुमसे तो फजूल उस है दिन भी पूछना। एक बंदे ने हवाले के नाम पे बहन चो गंदी चीज लगा के आईडी ब्लॉक करवा रुक दी। जा, मैं छोटा करके लगाता हूँ ताकि तुम्हें एक वो हो जाए ना, तसल्ली। वो लगाओ जो लगाना है। हाँ भी स्क्रीन बड़ी कर, शाबाश। अच्छा, फैजान भाई इसको जरा देखना। फैजान भाई ये एक हवाला है, इसको मैं छोटा करके लगाता हूँ। ओ किसकी किताब किसकी है ये? खैर अभी गल नहीं होगी यार, वो हवाला ही अगे पिछे हो गया है ने 4000 ਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ, ਠਹਿਰ ਜੋ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ ਬਹਰਹਾਲ। तो फैजान भाई ये मुझे बताना कि क्या माजरा है ना। ਉਹ ਇਹੀ ਯਾਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੀਹਾਤ ਤੇ ਕਾदिर ਹੈ। वो बड़ा ही नहीं कहते आज। ਆਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਟਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਭਦਾ स्क्रीन ਨਹੀਂ बड़ी ਪਿਆ। ਮੈਂ करना रिजवी, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ। और रिजवी स्क्रीन बड़ी कर यार। ਆਹੋ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮਿਲ फैजान ਗਿਆ। भाई इसका मुझे थोड़ा जवाब दे देना इस ज़िमन में ना। कौन ये सी कहते हैं किताब कि कौन सी है? अगर सुने, ये कहते हैं कि अगर तहज़ीरुन नास में मुतअद्दिद ऐसी इबारतें हैं जो अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में अपने कारी को तज़बज़ब में मुब्तला कर देती हैं, और तजब्जुब। जिनसे मुनकरीन ख़त्म नबूवत ने बजा या बेजा फ़ायदा उठाया है और बहुत से लोगों को नेमत ईमान से महरूम कर दिया है, लेकिन मुंदरजा झील इक्तसाबात पढ़ने के बाद ये कहना दुरुस्त नहीं समझता कि मौलाना नानूतवी अकीदा ख़त्म नबूवत के मुनकिर थे, क्योंकि ये इक्तसाबात बतौर इबारतुन्नस या इशारतुन्नस इस अमर पर बिलाशुबा दलालत करते हैं कि मौलाना नानूतवी ख़त्म नबूवत ज़मानी को ज़रूरियात दीन में से यकीन करते थे और इसके दलाइल को कती और मुतवातिर समझते थे, और उन्होंने इस बात को सराहत से ज़िक्र किया है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत ज़मानी का मुनकिर है वो काफिर है और दायरा इस्लाम से खारिज है। ये सैयद पीर करम शाह साहब जो है ना, उनकी किताब से ये या मैंने पहली तहज़ीरुन बात नास मेरी ये नज़र में। है कि वो खंजीर नहीं सैयद नहीं, नहीं था, ठहर जाओ, पीर करम शाह लज़री वाली बात का जवाब देते हैं। सिर्फ एक मिनट ठहर जाए, एक यार मिनट, रिजवी सिर्फ क्या एक हो मिनट, गया सैयद को। एक मिनट ठहर वो जाए। नहीं था, वो अल्लाह के बंदे, क्या हो गया है वो हमें जाली ड्रामेबाज था वो। वो वो करम शाह लज़री वाली शाह बात का साहब। जवाब देता हूँ, रिजवी सिर्फ और एक जो कि मिल जाता जवाब है रिजवी भैन दी नहीं, चिक्किया दी फैजान भाई केक ही जवाब लगना देंगे, पे लेकिन होए। फैजान भाई ना उसके रजू के कायल है, मैं नहीं हूँ। जो रजू ये बताते हैं उसमें शराइत नहीं पाई जाती हैं, वो किसी ने बाद में हमें जो है ना फेस सेविंग के लिए टैक्सिया से बोल ਤੁਹਾਨੂੰ दिया ਪਤਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। वो होता ही नहीं है ਇਹ वैसे रजू, ਦੁਆ ਰਾਮ ਕਾਦਰੀ है, ਇਹ वो दुआ वो राम होता ही नहीं कादरी है, है। जो वो उसके बारे में फजाल हमें क्यों भाई, बुरा है राम पादरी। जी जी, फजाल मैं भाई, आपको अर्ज करता हूँ, ये लें जी, ये मैं देखें। गल सुनो, मैं कहूँ मुबारक हो, एक और पीर राम करम कादरी शाह आ गया लज़री साढ़े का च। जो है ना, एक मिनट ज़रा ठहर गया। हाँ पीर पीर करम शाह करम और शाह अल लज़री अजहरी का ना नाम एक है इसका। माहनामा ज़ियाए करम निकलता था, ज़ियाए हरम, सॉरी ज़ियाए हरम पीर करम शाह लज़री का एक माहनामा निकलता था। अक्टूबर का 1996 का ये शुमार है। आप आज भी अगर बहेरा जाएंगे ना, पीर करम शाह लज़री का जो जहाँ पे वो मज़ार है, उनके पास उनकी लाइब्रेरी के अंदर आज भी वो मौजूद है।
1986، اس کا ضیاء حرم کا جو ہے وہ چھاپا ہے، اور 29 نمبر اس کا صفحہ ہے۔ اس کے اوپر لکھا، اور صفحہ نمبر 22 کے اوپر لکھا ہے کہ نانوتوی کی جو عبارت ہے یہ ختم نبوت کے مخالف ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اور کہا کہ 1977 کے اندر جو سورہ طلاق کی تفسیر کرتے ہوئے جو تفسیر لکھی ہے نا، کہا کہ اثر ابن عباس موضوع اور من گھڑت ہے، جس کے اوپر جس کتاب کا نام لکھا گیا، کہتے ہیں تو میرے پاس دو نسخے موجود ہیں، پرانا نسخہ بھی ہے اور جدید نسخہ بھی ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، وہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ اس کے اندر سوال کرنے والے نے کیا اثر ابن عباس کے حوالے سے سوال کیا، اثر ابن عباس صحیح ہے کہ نہیں، تو نانوتوی نے اس کے اوپر پوری ایک کتاب لکھ ماری۔ پیر کرم شاہ الازہری نے سورہ طلاق کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو ہے نا اثر ابن عباس، یہ موضوع اور من گھڑت ہے۔ قاسم نانوتوی سے پیر کرم شاہ الازہری کا جو ہے وہ ذہن میچ نہیں ہو رہا، ایک بات۔ دو باتیں ہوگی۔ اب تیسری بات، اپنی کتاب آپ اٹھائیں مطالعہ بریلویت، آپ کا جو مولوی ہیں ڈاکٹر خالد محمود صاحب، ٹھیک ہے، خالد محمود صاحب، مطالعہ بریلویت نکالیں، وہ جو 10 یا 12 جلدوں کے اندر غالباً وہ چھپی ہوئی ہے، میں نے دیکھی ہے وہ کتاب نا۔ وہاں پر کہتے ہیں جی ڈاکٹر خالد محمود صاحب کے آخر کار پیر کرم شاہ الازہری صاحب نے سابقہ موقف کو چھوڑ کر دیوبندی حضرات کو تکفیر کا صدمہ پہنچایا، یعنی کہ پہلے انہوں نے تائید کر دی تھی لیکن وہ ان عبارت تک نہیں پہنچے تھے، بعد میں وہ آپ کا اپنا خالد محمود کہہ رہا ہے کہ پیر صاحب نے جو ہے وہ سابقہ موقف چھوڑ کر دیوبندیوں کو تکفیر کا صدمہ پہنچایا۔ پھر جمال کرم جلد نمبر اول صفحہ نمبر 695، ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور کا چھاپا، لکھا ہے جی کہ ایک مخصوص مکتبہ فکر کے بعض شاطر اور چالاک لوگوں نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کردار کشی کرتے ہوئے حضرت ضیاء الامت کے مکتوب کا سہارا لینے کی کوشش کی، تو آپ نے فوراً اس کا نوٹس لیا اور نانوتوی موصوف کی عبارت کے خطرناک نتائج اور مضر اثرات سے پردہ کشائی کرتے ہوئے ایک طرف پہلے اپنے موقف سے رجوع فرمایا اور دوسری طرف مجدد وقت الشاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انتہائی حسین انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیر کرم شاہ اس کے اوپر جو فاضل بریلوی نے لکھا اب اس کے اوپر چلتے ہیں نا، اب جو فاضل بریلوی نے لکھا اس کے اوپر چلتے جی ہیں، جی، مولانا ٹھیک ہے احمد جی؟ رضا خان صاحب نے جو لکھا ہے، جی جی، یہ دیکھیں جی کتاب ہے الجہد المقل ایک منٹ ٹھہرو، فی، وہاں ہونا جی جی یار اس کی نا ریکارڈنگ لازمی کیجیے گا، الجہد المقل فی تنزیح المعز والموزل، ٹھیک ہے جی، محمود حسن دیوبندی کی یہ کتاب ہے، یہ انڈیا کا چھاپ ہے، اس وقت اس کی جو قیمت تھی نا وہ 4 روپے تھی غالباً، ٹھیک ہے جی اس وقت۔ اچھا جی، وہ کیا کہتا ہے یہ دیکھیے، یہ دیکھیں، کہتا ہے کہ کتب عقائد میں قدرت تعالی سائر الممکنات، کدھر گئی، ہاں، اور کل ممکن مقدور موجود ہے، ہر امکان کو مصبح مقدوریت کہنا سب کا قول ہے، بہر صورت مقدوریت قبائح میں مواد ثلاثہ مذکور امتناع ذاتی تین میں سے کسی کا تحقق لازم نہیں آتا، اور افعال قبیحہ کو قدرت حق تعالی سے خارج کیوں کر کہہ سکتے ہیں؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کہتا ہے افعال قبیحہ کو، یعنی کہ جو کبھی افعال ہیں ان کو حق تعالی کی قدرت سے خارج کیوں کر کہہ سکتے ہیں، البتہ جو امور ایسے ہوں کہ ان کے امکان صدور سے انفاق ذات ان نفسہا یا انفقاق کو لوازم ذات آئے گا جیسے عقل و یسرف وغیرہ۔ وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی یہ کبھی افعال ہیں، کبھی افعال، ان کو خدا کی قدرت سے خارج نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ خدا تعالیٰ تمام کبھی افعال یعنی کہ گندے کام جو ہیں، جو برے کام ہیں، ان کو کرنے پر قادر ہے۔
پھر فاضل بریلوی نے وہاں پر وہ برے کام گنوائے اچھا کہ اس میں وہابیوں کا فیضان بھائی، خدا جو ہے وہ گالیاں بھی نکالتا ہے، وہ جھوٹ بھی فیضان بھائی بولتا ہے، وہ بات بھی کرتا ہے، وہ بات فلاں بھی بات کرتا ہے، وہاں یہ پہ بھی نا، کرتا ہے، یہ فیضان یار بھائی، ایک منٹ، یہ سن لیں میرا ایک سن لیں دوست آیا ہے، اس کا نام بگ بردر ہے، فیضان بھائی بیگ بات وہاں پر ہوئی ہے ہاں جو وہابیوں بھی کے ایک خدا سیکنڈ کی، یار لیکن میں آپ ذرا، نے تو کتاب دیوبندیوں کی پیش کی اوے ہے، ایک دیوبندیوں کا اور منٹ وہابیوں کا۔ ٹھہر میں ذرا ایک نمبر منٹ دے لوں، وہ میں اسے اوپر ابھی کرتے کال ہیں۔ پہ لوں گا، لیکن یہاں اوپر آ کے نا پلیز کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے نا کوئی فتنہ فساد ہو یا گستاخی یا کالم گلوچ ہو، کیونکہ میں فیض کے ساتھ بیٹھا ہوں، کوئی نہیں گالی دیتا یار، کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں میں بگ بردر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ویسے۔ ہاں بگ بردر نہیں کرنا یار ایسا کچھ بھی، ڈر رہا ہے رضوی۔ رضوی ہاں ڈر آپ پوک پوچھو ہے۔ ذرا، پوچھو ذرا۔ نہیں، اور رضوی تو میرا دوست ہے، وہ اور چیز سے ڈر رہا ہے کہ یہاں پہ انتشار نہ پھیل جائے نا، وہ مجھے دیکھ کے لوگ گالیاں گستاخی دیتے نہ ہیں ہو اکثر۔ اور کوئی مسئلہ نہیں، میں کون سا خود دے رہا ہوں۔ ہاں چلیں آپ جو فیضان بھی بھائی کریں۔ آپ نے جو کتاب پیش کی ایک کنٹینیو کریں، دیوبندی عالم کی، آپ کنٹینیو کریں۔ جبکہ اعلیٰ حضرت جی مرحوم نے وہاں پر دیوبندیوں کے لیے الگ چیپٹر قائم کیا اور یعنی وہابیوں کے لیے الگ چیپٹر قائم کیا ہے، اور میں ایک کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جس میں آپ کے علماء نے وہابی کس کو ڈکلیئر کیا ہے، میں آپ کو حوالہ دیتا اپنا فیضان بھائی، یہ جوگی بھائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ ابو ایوب قادری اور ساجد کوڈو کے سارے حوالے جتنے اس نے اپنی ویڈیو دیے ہیں نا، وہاں سے یہ اسکرین شاٹ بنا کے لے ہیں، جو جن کے جواب ہمارے علماء ساتھ ساتھ دیتے آ رہے ہیں۔ وہ بھی دیکھیں تو صحیح، آپ جو کہ بھائی جو سا بھی حوالہ لے آئیں گے نا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جس نے وہ ہوں۔ حوالہ میں پڑھا اس کی ہوگا یار ایوب پتہ 100% نہیں بات کون ہے، سا ایوب اللہ کے قادری فضل ہے، و کرم کوڈو سے۔ پتہ نہیں کیا بولے آپ، میں نہیں جانتا ان کو بھائی، چلے مجھے چلے کوئی اسکرین بڑی مسئلہ نہیں، پتہ کوئی بس مسئلہ نہیں، فنکاریاں کوئی ہی مسئلہ کرتے ہیں نہیں جناب، جانتے اللہ سارے۔ ہاں نا، یہ پتہ نہیں کب سے یہ بورڈ ہے، مجھے 3-4 مرتبہ کوڈو ایوب قادری پتہ نہیں کیا، میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے کسی ایوب قادری کو، میں نام ہی پہلی مرتبہ ایسے سنا ہی ایسے ہی ایسے ہی کہتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں۔ اسکرین بڑی کر میں رضوی بھائی۔ جانتا ہوں اس کو، جو جوگی بھائی، اس کو میں جانتا ہوں، یار کوڈو ابھی نا کو۔ وہ ہماری بات چل رہی ہے، تو آپ کی مہربانی اگر آپ کو رضوی موڈ اسکرین میں بڑی ہو کرنا، جائے میں تو بتاتا ہوں میری فیضان بھائی بھائی بالکل وہابی کریں۔ کسے کہتے ہیں آپ لوگوں کے علماء۔ لگا جی جی یار۔ رضوی تو بھی نا اتنا ڈھیلا ہے نا اس معاملے میں، رک جا۔ ہاں فیضان بھائی، یہ دیکھیں ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے، اس میں جی کہتے جی ہیں کہ یہی وہابیت کی علامتیں، پھر تھا کہ وہ عورت کے دین ناپاک میں داخل، جو عورت ان کے دین ناپاک میں داخل ہوتی اس کا بھی سر منڈا دیتا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے نزدیک، آپ کے علماء کے نزدیک وہابی کا اطلاق ان لوگوں پہ ہوتا ہے جن کے پیشوا عبد الوہاب نجدی تھے، اور انہوں نے وہابیت کی علامتوں میں اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تو آپ تو مجھے دیوبندی کی کتاب دکھا رہے ہو، تو آپ کو تو وہابی کی کتاب دکھانی چاہیے حضرت۔ چلیں ہو گئی، اب سن لیں، دیکھیں جی جزاک اللہ۔ یہ ذرا اسکرین میری بڑی کیجئے گا، ذرا اسکرین بڑی کیجئے گا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے جی، سوانح مولانا محمد یوسف کاندلوی، ٹھیک ہے جی، دیوبندیوں کا بہت بڑا اکابر۔ اب اس کو جمع کرنے والے کا نام ہے سید محمد ثانی حسنی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ اگر ایسا نہ ہو تو تھوڑے دنوں میں کے بعد یہ سارا مجمع منتشر ہو جائے گا، اور ہم خود اپنے بارے میں صفائی سے عرض کرتے ہیں کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں۔ کاندلوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم بڑے سخت قسم کے وہابی ہیں۔ اب یہ تو ایک ابھی حوالہ علماء دیوبند کی طرف سے ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اور چلتے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 204 کے اوپر کہتے ہیں کہ بس انتظار کرو، اللہ سے دعا مت کرو، اور اگر دیکھو ان میں سے کوئی بات نہیں ہوئی تو مولوی صاحب میں خود تم سے بڑا وہابی ہوں۔ آگے فیضان چلیں۔ بھائی، دیوبندی اگر اب اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے تو وہابیوں کے لیے الگ سن چیپٹر تو قائم لینا کیا میرا ہے بھائی، اور بات پوری ہونے دیوبندیوں دیں، کے میں لیے آپ کی الگ۔ بات سنوں گا، بڑے تحمل سے آپ جی کی جی بات سنوں گا، میری بات مکمل ہونے دیں۔ جی، میں ملفوظات واقعوں کی حکیم مطالبہ کر رہا ہوں المحمد کہ جلد وہابیوں نمبر کی 2 کتاب۔ ہے،
آپ کی مہربانی سن لیں. ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249. اس کا پرانا نام ہے الافاظات الیومیہ من الافادات القومیہ. ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ پھر فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں اگر میرے پاس 10 ہزار روپیہ ہو تو سب کی تنخواہ مقرر کر دوں، پھر دیکھو خود ہی سب کے سب وہابی بن جائیں گے. وہ کہتے ہیں خود ہی سب کے سب وہابی بن جائیں گے. سنیں میرا بھائی میری بات کو، ہمارے لٹریچر کے اندر وہابی اور دیوبندی، وہابنا دیابنا، یہ ملتے جلتے عقائد والے ہیں. اچھا یہ لیکن بات بعد نا میں اگر آپ پڑھیں گے نا جاول حق کے مقدمے میں بھی لکھی ہوئی ہے. وہاں پر جال حق کے بالکل ہی میرے پاس موجود ہے. کہتے ہیں تم ابھی کہ جال حق بھی آپ کو دکھاتا ہوں. دکھا دے لیکن فیضان بھائی حضرت دکھا دے، یہ ہر جگہ یہی چپلے مارتا ہے ذہنی تھا. شاہ صاحب نے جو لکھا ہے نا اس کے اندر فتاوی کے اندر اس کو حوالہ انہوں دے نے تو 2 جاول حق چیپٹر قائم کیے ہیں، ایک وہابیوں کے خدا کے بارے میں، ایک دیوبندیوں کے خدا کے بارے میں، پھر ایک اس کا شیعہ کا خدا. اس طرح کہ انہوں نے 3-4 چیپٹر الگ الگ قائم کیے ہیں. تو ظاہری بات ہے اعلیٰ حضرت کی دیکھو نا، نظر میں تو